الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے دعوت توحید دی، نبوت رسالت کا پیغام آیا، تو ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، بہت حوصلہ دیا، آپ کی ہمت بڑھائی۔ باہر سے آپ تھک ہار کے آ جاتے، لوگوں کی تانے گالیاں سن کے آتے، ہماری ماں آپ کو حوصلہ دیتی، مرہم پٹی کرتی، آپ کی خبر گیری کرتی، آپ کو سکون پہنچاتی اور حوصلہ دے کے کہتی پریشان نہ ہوں، سنیں گے، مانیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر کی عورت، تجربہ کار، زیرک، دانا اسی لیے دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ملے۔ جب آدمی کو گھر سے حوصلہ ملے نا تو پھر آدمی بہت زیادہ جو ہے نا اس میں مستقیم اور ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ اور باہر ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے تھے، جب آپ واز کرتے اور یہ کہتے کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کے عقیدہ غلط ہے، یہ جو تم نے لات منات عزا اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں، بت، مورتیاں، ڈھانچے، درگاہیں، قبریں، آستانے بنائی ہوئی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم السلام کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اور یہاں 3 راتیں 5 راتیں 9 راتیں گزارتے ہو اور کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ مشکل کشائی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے۔ غلط ہے یہ بات، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیے۔ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، اسی کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، اسی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اور اسی کے لیے نظر نہ چڑھاوا دو، کسی اور کے لیے نہ دو۔ اور تمہارے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں۔ تو وہ بگڑتے تھے، بہت غصہ آتا تھا ان کو۔ تو ابو طالب کہتا تھا کہ دیکھو اگر تمہیں اس کی بات پسند آئی ہے تو قبول کرو، اس کی دعوت بات سے میں بھی متفق نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے میلی آنکھ سے دیکھا میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا، جس نے انگلی اٹھائی میں کاٹ دوں گا۔ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے ایک بھائی ہوتا تھا عبداللہ، اس کا بیٹا ہے۔ واللہ لیصلوا الیک بجبہم حتی وسد فی التراب دفینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے جمگھٹے آ جائیں، جماعتیں آ جائیں، چڑھ چڑھ کے آ جائیں، میں کسی کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ مر گیا، قبر میں چلا گیا، دفن ہو گیا، پھر کوئی پہنچے گا۔ باہر سے ابو طالب حوصلہ دیتا، اندر سے ہماری ماں خدیجہ دیتی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ابو طالب بھی فوت ہو گیا، سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی۔ یہ دونوں بہت زیادہ ساتھ دینے والے اندر اور باہر سے فوت ہو گئے، اور ایک ہی سال میں دونوں کی موتیں ہوئیں۔ اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ نے اس وقت سورہ یوسف اتاری حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ پریشان نہ ہو، تیرا بھائی تھا یوسف، نبی تھا، نبی کا بیٹا تھا، نبی کا پوتا تھا اور نبی کا پڑپوتا تھا، اس کو اتنی تکلیفیں آزمائشیں آئیں، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوا، کنویں میں گیا، بک گیا، غلام بن گیا، پھر عورتوں کے مکر و فریب سے دوچار ہوا، اور پھر اس کے بعد جیل میں گیا۔ اتنی تکلیفیں اس نے اٹھائیں۔ ایک وقت آیا اس کے بھائی جو حسد کرنے والے تھے اس کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور ہم نے یوسف کو مقام بخشا،
لہذا تو گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، تیرے بھائی بند بھی تجھے تسلیم کریں گے، تیری بھی تکلیفیں اسی طرح ختم ہوں گی۔ آزمائشیں جیسے یوسف کی ہوئی تھی، اور جیسے یوسف نے صبر کیا تھا، محمد تو بھی صبر کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ جو آدمی پریشان ہو نا، پریشانیاں اس کو لاحق ہوں اور بے اطمینانی ہو رہی ہو، تو وہ سورہ یوسف پڑھے، سمجھے، اس میں بہت ساری تسلی ہو جاتی ہے اور حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے واقعات جو بیان کیے ہیں مختلف جگہوں میں، ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہلو بیان کیا۔ ایک نبی رسول کا قصہ ایسے پھیلا کے قرآن میں بیان کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ایک صورت میں سارا بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفت کلام میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک قصے کو مختلف پیراؤں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور قرآن میں ایک قصہ ایک جگہ بھی بیان ہو سکتا ہے۔ بات اس طرح شروع ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابو میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بات کو سمجھ گئے تو کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے، بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تیرے ساتھ مکر، فریب اور چالیں کریں گے۔ کہنے لگے آپس کے اندر کہ یہ ہمارے باپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ہمارا باپ بہت غلطی میں ہے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے، ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اور ہم جماعت قداور قد کاٹھ والے، بہت جانوں والے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے، ہمارا اتنا خیال نہیں رکھتا اور ان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اصل میں یہ ان کی غلطی تھی، باپ کو ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو بڑے ہیں وہ سنبھل چکے ہیں، ان کا بھی تو خیال، چھوٹے تھے وہ بھی، ان کے ساتھ بھی تو باپ نے اسی طرح شفقت کی، وہ بڑے ہو گئے، سنبھل گئے، یہ چھوٹے ہیں، ایک تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور دوسرا کچھ بچے ذہین ہونے کی وجہ سے، سعادت مند ہونے کی وجہ سے قدرتی پیارے لگتے ہیں، اوروں کو بھی پیارے لگتے ہیں، باپ کو کیوں نہ لگیں۔ تو یوسف تو ہونے والا نبی تھا، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور صلاحیتوں کی وجہ سے۔ بہرحال انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف کو قتل کرو، ٹھکانے لگاؤ، یا کسی جنگل میں پھینک دو، پھر باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا اور بعد میں توبہ کر لینا۔ سمجھتے تو تھے کہ یہ گناہ ہے، یہ کتنی بڑی غلطی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ شیطان یہی تو کہتا ہے، جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا، کہتا کچھ نہیں ہوتا، رب مہربان مہربان، غلطی کرواتا۔ یہ نہیں انسان سوچتا کہ پتہ نہیں مجھے توبہ کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، اسی گناہ کرتے وقت اگر میری موت آ جائے، نہیں، وہ کہتا ہے بعد میں نیک ہو جانا۔ اس کے بعد ان کا بھائی تھا ایک، وہ کہنے لگا کہ یار اتنا ظلم تو نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، تم نے اس کو غائب کرنا ہے نا،
تو کسی کنویں میں پھینک دو، کو آتے جاتے قافلے والے اس کو لے جائیں گے۔ یار مارو تو نا، قتل تو نہ کرو۔ اب منصوبہ بنا لیا اس کو غائب کرنے کا، تو اب اپنے باپ کو کہتے ہیں یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، ابو ہم پر اعتماد نہیں کرتے آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہر وقت اس کو پاس 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 قریب قریب رکھتے ہو، اس کو ذرا پھرنے گھومنے بھی تو دو، کبھی اس کو باہر آنے جانے دو۔ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، اور ایک منصوبہ پیش کر دیا، کل آپ اس کو اجازت دیں ہمارے ساتھ جائے، تفریح کریں، بھاگ دوڑ کریں، شکار کریں گے، کو کھائیں پیئیں گے، تو اس طریقے کا کوئی وہ پروگرام بنا رہے ہیں، تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ دو باتیں پیش کی یعقوب علیہ السلام، ایک تو یہ کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور دوسری بات ہے کہ تم تو بھاگو گے، بڑے ہو، یہ چھوٹا ہے، اتنا بھاگ نہیں سکے گا، جنگل ہے، اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو آگے سے کہنے لگے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم اتنی بڑی جماعت کا داور، لمبے ٹرنگے اور اتنے قوت اور طاقت والے ہمارے ہوتے، ہمارا بھائی خون، اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، پھر ہم تو ایسے ہی ہوئے، بھیڑیا نہیں کھا سکے گا جب ہم موجود ہیں۔ اب وہ لے گئے بابا سے یوسف علیہ السلام کو، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، لے گئے اور اتفاق کر لیا اور اس کو ایک ویران کنویں میں پھینک۔ خانہ بدوش قسم کے لوگ قافلے چلتے تھے، وہاں ٹھہر گئے، کنواں کھودا پانی کے لیے، 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ ٹھہرے، وہاں سے پھر نقل مکانی کی آگے چلے گئے، کنواں تو موجود ہے، تو قافلے ڈول ساتھ رکھتے تھے کہ جہاں بھی کوئی کنواں نظر آئے گا وہاں ڈیرا لگا لیں گے اور پانی وہاں سے لے لیں گے اس ڈول کے ذریعے۔ تو اس طرح کنویں پڑے ہوتے تھے، تو اس کے اندر پھینکا یوسف علیہ السلام کو۔ جب انہوں نے ڈالا، کیا وقت منظر ہوگا کہ سارے متفق ہو کے اس کو نیچے کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں، کہہ رہے ہوں گے کہ یار میرا کیا قصور ہے بھائی جان۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے اس کی طرف اس وقت پیغام بھیج دیا کہ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا تو ان کو بتائے گا اس معاملے کا، اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ پھینک کے آ گئے، اب انتظار کیا کہ کچھ رات کا ٹائم ہو جائے، کچھ اندھیرا ہو جائے گا، کچھ بابا کی نظر کمزور ہے، کچھ ہم مکر فریب، ہم اپنا حساب بنائیں گے، معاملہ چل جائے گا۔ انتظار کیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اندھیرے کے وقت آئے روتے ہوئے، بازو سر پر، قالوا یا ابانا، اب بابا وہی بات ہو گئی جو تو کہتا تھا، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ لگاتے لگاتے آگے چلے گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، سامان جہاں رکھا تھا وہاں یوسف کو ہم نے بٹھایا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور تو نے ماننا نہیں ہے، ہماری بات تم نے تسلیم نہیں کرنی، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم سچے بھی ہوں۔ اچھا جھوٹے آدمی کو نا پہلے ہی فکر لگ جاتی ہے، کیونکہ اس نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے۔ آج کل موحد ہیں نا، قرآن حدیث پہ چلنے والے، اللہ تعالیٰ کو، تو ان کو جو قبر پرست شرک پہ لگے ہوئے جب کوئی بات کرنے لگے نا، یہ قرآن کی آیت سناتے ہیں، یہ حدیث سناتے ہیں، تو وہ آگے سے کچھ چھوڑنے لگے نا ایسی، تو سنانے سے پہلے کہتے ہیں گل ایسی کرتے پہ مرنی تو کوئی نہیں، کیونکہ تھی من پہلے ہی پتہ ہے نا بھی محل چھڑنی کوئی، تو کہنے لگے تو نے ماننا نہیں ہے اگرچہ ہم سچے بھی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ دیکھ قمیص خون آلود، یہ بابا یوسف کی قمیص یہ دیکھ ساری خون سے بھری ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا
تو فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے سارا منصوبہ بنا لیا ہے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ 3 باتوں سے یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ سب غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اور بہانہ ہی نظر نہیں آیا سوائے بھیڑیے کا، یہی تو یعقوب نے کہا تھا علیہ السلام۔ اور دوسرا پہلے ہی کہنے لگے کہ تو نے ماننے نہیں بات۔ اور تیسری قمیض جو تھی بالکل صحیح سالم اور خون آلود۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، کہنے لگے بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، قمیض اتار کے ایک طرف رکھ دی اور یوسف سارا کھا گیا اور قمیض کو خراش تک بھی نہیں آئی۔ اچھا، جھوٹے آدمی کے اس پورے پلان میں کوئی چیز ہوتی ہے جو عقل مند کو نظر آ رہی ہوتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے نا ولی اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ ہمارا ان کے ساتھ نہیں مسئلہ، ہمارا ان کے ساتھ ہے یہ اوپر جو کھاؤ پیو پالٹی بیٹھی ہے، نذرانے مارنے سلانے ہمیں دیتے رہو، کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم۔ پاکستان کے سارے محکموں میں خطارہ، پی آئی اے، واپڈا، ریلوے، ایک قبروں والا محکموں کا بچت واحد بچ۔ ہمارا معاملہ ان سے ہے۔ تو جیسے یہ دکانیں مشہور ہوتی ہیں نا، ہر دکان کی کوئی نئی بات، نئی آئٹم تب چلتی ہے نا، تو ہر مزار کی اوپر والوں نے کوئی نہ کوئی بات مشہور کی ہوتی۔ تو سندھ میں ایک مزار ہے، وہاں انہوں نے یہ ہے کہ دیکھو جی کتنا یہ بابا بڑا پہنچا ہوا تھا کہ ہاں بابا کی بات سرکار تھی، یہ دیکھو سجدہ کیا ہے اور سجدے کے سارے اعضاء لگے ہوئے ہیں، وہاں ماتھا بھی لگا ہوا ہے، ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، گھٹنے میں جو سجدے کے اعضاء، یہ دیکھو یہ ہاں بس جی پہنچی ہوئی سرکار تھی، سجدہ کیا، دیکھو سارے۔ اب یہ سارے جو قبر پرست، اس سے اصل میں شرک سے مت ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے شرک سے نا، مت ماری۔ وہ ایک سید الفت صاحب ہیں، شیخ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے نظم لکھی ہے، وہ کہتے ہیں زد جاری رندی مشرق دی مت ماری رندی مشرق۔ واللہ یہ مت نہیں ماری ہوئی تو اور کیا، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، مشکل کو شہادت روا۔ تو مت ماری ہوئی جن کی ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ بس یہی، مکہ میں بھی پہنچ کے نا کعبہ کو دیکھ کے نا خلاف، یہ کیڑی سرکار دی قبر ہے، ہن سے نہیں، افسوس کریں ان کی جو مت ماری ہوئی ہے قبر پرستوں کی، وہ بھی قبر نظر آتی ہے۔ تو وہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بزرگ ہے۔ اور جو موحد ہوتا ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے نا، ہمیں لوگوں نے بتایا تو وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پاؤں سیدھے، سجدہ کریں تو پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں پاؤں سیدھے ہیں، آپ تراشا ہے سارا، تراشا ہے نا، بنایا ہے نا، تو ماتھا پیشانی بھی وہاں بنی ہوئی ہے، گھٹنے بھی، ہاتھ بھی، اور پاؤں ٹیڑے ایسے مڑے ہوئے نہیں بلکہ سیدھے۔ اب سجدہ کریں تو پاؤں سیدھے تو نہیں ہوتے، اور باقی رونا رونا دھونا، اس سے آدمی سچا نہیں ہوتا۔ قاضی شرح ایک بڑا مشہور قاضی گزرا ہے، فیصلے کرتا تھا بڑے، اس کے بعد اس کا دوست بیٹھا تھا، کیس پیش ہوا تو ایک بڑا رونے لگا، رو 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 کے، میں جی بڑا مظلوم، قاضی صاحب، جج صاحب، میں یہ، وہ آپ دیکھتے رہے معاملہ۔ اس کا دوست متاثر ہو گیا، کہتے قاضی صاحب یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے، کتنا رو رہا ہے، سچا لگتا ہے۔ قاضی شرح نے اپنے دوست کو کہا آپ خاموش بیٹھیں، فیصلہ میرٹ پر کروں گا، دیکھ کے، رونے والا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے آئے تھے، سچے تھے، تو رونے والے سچے، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، آپ آرام سے بیٹھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ اور صبر جمیل کیا ہے کہ انسان اللہ سے تو بات کرے، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ مجھ سے مصیبت دور کر، تو میرا رب ہے، میں کہاں جاؤں، لیکن لوگوں کے سامنے زبان پہ شکوہ نہ لائے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ تو نہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لوگوں سے کیا باتیں کرنی اور شکوے، اس میں رب کا شکوہ بنتا ہے۔ لوگوں کی عادت ہے ہر ایک کے سامنے بس ایسے باتیں، یہ ہے جی ہمارا وہ نہیں، ہمارا یہ نہیں ہو رہا، ہمارا یہ نہیں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ رب سے بات کرو، آپس میں شکوے نہ کریں کسی کے سامنے رب کی بات۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ مددگار ہے جو تم نے یہ بیان کیا ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی تو انہوں نے بھی صبر جمیل کیا تھا۔ اب ادھر سے قافلہ آیا، انہوں نے وہاں ڈیرا لگایا، اب یہ آزمائش تھی، کنویں میں تھے، انہوں نے کہا یار پانی لے کے آؤ، پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، کھینچا تو باہر آیا تو بڑا خوبصورت لڑکا کہنے لگے اس کو بیچو، لیکن جلدی جلدی بیچو تاکہ کوئی اس کے وارث نہ آ جائیں، اتنا خوبصورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواہو، اس کا خیال رکھ، عسیٰ ان ینفعنا، ہماری اولاد نہیں ہے، بڑا ہو کے فائدہ دے گا، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کے رہن سہن کا ٹھکانے کا بندوبست کر دیا، اور ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر کی تعلیم بھی دے دی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ غالب ہے معاملات پر، جو چاہے کرے، لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب جوانی کو پہنچا تو جو ملکہ تھی وہ فریفتہ ہو گئی، ایک یوسف حسن جمال والا، تو انہوں نے ایسا انسان نہیں دیکھا تھا کبھی، تو ملکہ جو ہے اس پہ فریفتہ ہو گئی اور اس پہ ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک دن اس نے بڑی ڈھیٹ پن سے جو ہے دعوت گناہ دی اور دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، بالکل واضح دعوت دی، قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواي، بی بی اللہ کی پناہ، میں اس کام کو نہیں کروں گا، انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا ملکہ نے، اور یوسف گناہ کا ارادہ کر لیتا اگر رب کی برہان نہ دیکھتا۔ یہ ترجمہ صحیح ہے، کئی لوگ معنی غلط کرتے ہیں، اس نے ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، اور اس نے بھی گناہ کا، غلط بات، اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، قرآن میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتا نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقے کرتے، نہ نمازیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، اس نے گناہ کا ارادہ کیا، یہ بھی گناہ کا ارادہ کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ برہان کیا تھی؟ خوف خدا، تقوی، عقیدہ، اللہ کا ڈر۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں جی یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی، غلط بات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس صورت میں 10 دلائل ہیں جو یوسف کی عفت، عصمت، شرم و حیا کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف سے برائی کو، بے حیائی کو دور کیا۔ کیا مطلب؟ یوسف برائی کی طرف نہیں جا رہا تھا، برائی یوسف کی طرف آ رہی تھی، ہم نے برائی کو اس سے دور کیا۔ خبردار،
इन्नहु मिन इबादिना अल-मुखलसीन, ये हमारे मुखलिस बंदों में से है। बुराई को हमने उससे दूर किया। यूसुफ नहीं जा रहा था बुराई की तरफ, बुराई जा रही थी यूसुफ की तरफ। शैतान ने जब कहा ना कि या अल्लाह तूने मुझे रांदा दरगाह किया है तो मैं इनको गुमराह करूंगा, लेकिन तेरे मुखलिस बंदे उनको मैं गुमराह नहीं कर सकूंगा। अल्लाह ने भी कहा जो मुखलिस बंदे हैं उन पे तेरा बस नहीं चलेगा। इसके बाद यूसुफ भागा, अल्लाह ने रात से दरवाजे खोल दिए। कुरान में है वमय्यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा, जब कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह निकलने की कोई सूरत बना दे। अब ताड़ 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 दरवाजे खुलते गए, यूसुफ भागता गया और मलका पीछे। बिल्कुल आखिरी दरवाजे पर जब बाहर पहुंचे तो आगे उसका खामिद आ गया था। वो उस वक्त पहुंचा घर, उसने जब मंजर ये देखा, बस वो सारा जो मोहब्बत का फतूर या इश्क कह लो, वो सारी खत्म हो गई। हैवानियत है, हैवानियत, ये हैवानियत है। तो फौरन कहती है आ दे, रख ले इसको, घर में इसको रखा हुआ है। आज मैं ना कोशिश करती तो तेरी इज्जत पे आज इसने डाका डालना था। क्या सजा है इसकी जो तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे, बस इसको कैद में भेज, तब मैं राजी हूं। मैं बड़ी मुश्किल से इससे बची, घर में तुमने इसको रख दिया, पाला, मजलूम जालिम बन गया। और जालिम, ये जो लोग दूसरों की औरतों पर फरेफ्ता होते हैं, परले दर्जे के अहमक बेवकूफ होते हैं। अगर उनको सच्ची मोहब्बत किसी को होती है तो अल्लाह की कसम इसको यूसुफ से सच्ची मोहब्बत होती। तुम देख रहे हो कि फौरन बदल गई, ये फौरन पकड़वा देती हैं और फौरन बदनामी करवा देती हैं और फिर सारी जिंदगी के लिए इंसान जिंदा दरगोर हो जाता। ये सबक है इसमें, इसलिए जालिम कहा गया। वल्लाह जालिम है, नस्ब खराब करता है, दूसरे खानदान पे डाका डालता है, इससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हिया रावदतनी अन नफ्सी, इसने मुझे बहकाया है, मैं नहीं इसकी तरफ माइल हो रहा था। फिर गवाही देने वाले ने गवाही दी जो मलका के खानदान से था कि कमीज देख लो, अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो मलका सच्ची है, ये झूठा है क्योंकि ये उसके ऊपर झपट रहा था, उसने अपना दिफा किया। और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो फिर ये झूठी है और यूसुफ सच्चा है। और जब उसने देखा, क्योंकि वो पीछे से वो भाग रहा था तो पीछे इसने पकड़ा, और जब कमीज को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी, तो वो समझ गया कि ये सारा इसका मकर फरेब है। लेकिन वैसे कुरान के नज़दीक तो आला सोसाइटी वो है जो ईमान पर चले। लोग आला सोसाइटी समझते हैं बड़ा, ये आप समझ रहे हैं जिनको आला सोसाइटी समझते हैं बड़े, लेकिन शर्म, हया, हमीयत, गैरत इस सोसाइटी में अक्सर ख़त्म हुई होती है। कहता है इन्नहु मिन कैद कुन्ना, ये तेरा फरेब है, इन्ना कैद कुन्ना अजीम, और तुम्हारा औरतों का मकर जो होता है ना ये बहुत बड़ा होता है। यानी गोया उसने तस्लीम कर लिया, समझ उसको आ गई कि गलती इसकी है, मेरी बीवी की सारी गलती है, लेकिन बस इतना डांटा, हालांकि उसको बहुत फैसला कौन वहाँ कदम उठाना चाहिए था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं यूसुफ आरे जाना दा, इस मामले को भूल जा, छोड़, बस तगफिरी लिज़ंबिक के। और उसको कहते हैं माफ़ी मांग ले अपने गुनाह की, माफ़ी मांग ले, इन्नके कुन्ते मिनल खातिईन, और तूने गलती की है। तो उसने पर्दा में डाल लिया और मामले को यहाँ दबा दिया। बाकी कल इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।